خواہشات سے دور رہے۔ اے فرشتوں، میں ان قسموں کو اٹھا کر تمہیں یہ گواہ بناتا ہوں کہ یہ آج عیدگاہ سے اس حال میں اٹھ کر جائیں گے مغفور لہم، کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ تو اللہ تعالی نے قسمیں اٹھا کر ہمیں اس بات کی ضمانت اور گارنٹی دے دی کہ جس نے اس ماہ مقدس میں رب کریم کو راضی کیا، اللہ جل جلالہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ آپ کے صدقے اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں یہ احسان، یہ کرم اور یہ انعام ملا۔ ایک پیغمبر گزرے ہیں جنہیں حضرت ابراہیم کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی اللہ کے سامنے 3 دعائیں ذکر فرمائی۔ بڑے پیغمبر تھے، بڑی مضبوط دعائیں مانگی۔ پہلی دعا اللہ تعالی سے یہ فرمائی، خطیئتی یوم الدین، کہ اے پروردگار، میں ابراہیم تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن میری لغزشیں اور خطاؤں کو معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ نا میں، خاموش رہے۔ دوسری دعا کی کہ اے رب کریم وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، قیامت کے دن جو تیری جنت ہے مجھے وہ عطا کرنا۔ اللہ تعالی خاموش رہے، نہ تصدیق فرمائی نہ تردید۔ تیسری دعا یہ فرمائی، ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون، اے رب کائنات، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، اس لیے کہ وہ دن ایسا ہے جس میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، صرف تیری رحمت، تیرا فضل اور احسان کام آئے گا۔ جب انہوں نے یہ 3 دعائیں مانگی تو اللہ تعالی نے ان کی بات پر ہاں نہیں فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر جب رب کریم نے ان دعاؤں کو قرآن میں ذکر فرمایا تو جب پہلی دعا کو ذکر فرمایا، واغفر لی خطیئتی یوم الدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دعا کو سنا تو آپ کے دل میں آیا کہ یہ میرے جد امجد ابراہیم نے دعا کی، لہٰذا میں بھی ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتا ہوں۔ ابھی ہاتھ اٹھائے تھے کہ جبرائیل امین آ گئے، پوچھا کیا کرنے لگے ہیں؟ اے جبرائیل، ابراہیم نے جو دعا کی میں بھی رب سے مانگنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ کا رب آپ کے لیے یہ اعلان کر چکا ہے کہ آپ کو رب نے پیدا ہی معصوم کیا۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا یغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر، آپ کے اگلے پچھلے چھوٹی بڑی ہر خطاؤں کو رب نے پہلے ہی معاف کر دیا، لہٰذا آپ کو اس دعا کی ضرورت نہیں۔ جب دوسری دعا آئی، وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، تو آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے۔ جبرائیل امین پھر آ گئے، یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ ابراہیم نے جو دعا مانگی وہ مانگنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل امین نے فرمایا
آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ تو اتنا بلند ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے جنتیں بنائی ہیں، جنت نعیم بھی بنائی، جنت خلد بھی بنائی، جنت الفردوس بھی بنائی، لیکن آپ کا رب آپ کو یہ اعلان فرما رہا ہے کہ آپ کو ان جنتوں سے بھی ماوراء عرش معلی کے سامنے اللہ رب العزت مقام محمود عطا کرے گا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، وہ مقام محمود جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا، آپ رب کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے، رب آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوگا۔ تیسری دعا جب قرآن میں اللہ نے ذکر فرمائی، جو میں یہاں آپ حضرات کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اے میرے خدا قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، مجھ پر فضل و احسان فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ نا میں، لیکن جب اسے قرآن میں ذکر فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھائے، جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ کیا کرنے لگے ہیں؟ دعا مانگنا چاہتا ہوں جو ابراہیم نے مانگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو روح الملائکہ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں آپ کو یہ دعا بھی مانگنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ کا رب آپ سے یہ وعدہ کر چکا ہے کہ قیامت کے دن آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا آپ خاموش کھڑے رہے۔ جبرائیل امین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس پر الحمدللہ نہیں کہا، چہرے پہ اسی طرح افسردگی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کروڑوں درود و سلام آپ پر ہوں کہ جنہیں اس وقت بھی امت کا خیال تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے وہ مجھے رسوا نہیں کرے گا، یا اللہ ایسے میری امت کو بھی قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ میرے محبوب پیغمبر ہیں، میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے وہ بندے جو میرے احکامات سے انحراف نہیں کریں گے، میرے احکامات سے روح گردانی نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ ساتھ میں ان کو بھی رسوا نہیں کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھائے، اے باری تعالی قیامت کے دن بڑا شدید اندھیرا ہوگا، کہیں میری امت ٹھوکر نہ کھا جائے، زخمی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب میں آپ کی یہ دعا بھی قبول کرتا ہوں، اور یہ آیت نازل فرمائی یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دن نہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کروں گا، نہ جو آپ کے ساتھ آپ پر ایمان لانے والے اہل ایمان ہیں انہیں رسوا کروں گا، بلکہ ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ایسا نور عطا کروں گا کہ وہ نور بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور اس نور کی روشنی میں وہ جنت کے اندر پہنچ جائیں گے۔ میرے بھائیوں یہ ہمارے پیارے نبی کا ہم پر احسان ہے کہ آپ علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعامات عطا فرمائے، اور اس دعا سے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ انسان وہی کامیاب ہوگا جو اپنے نبی کے ساتھ ہوگا، جو اپنے نبی کی اتباع کے اندر ہوگا۔ لہٰذا آج رمضان المبارک جیسی بڑی عبادات کے اختتام پر ہم نے جہاں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، وہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا عزم اور ارادہ کرنا ہے کہ اے باری تعالیٰ یہ مہینہ تو گزرا، ہمارے دلوں میں تو نے نرمی پیدا فرمائی،
شیاطین کو جکڑا، ہمیں گناہوں سے دور رکھا، ہم نے تجھے راضی کیا، باقی 11 مہینے بھی ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے چلتے ہوئے آپ کی سنتوں کے نور کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، تب ہماری کامیابی ہوگی۔ وگرنہ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مان کر نہ چلی تو یاد رکھیں ایک عبادت بھی ہمیں کامیاب نہیں کر سکتی۔ ابھی آپ نے رمضان کے 30 روزے رکھے، ایک روزے کا اتنا ثواب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رمضان کے روزے کے بدلے تمہیں جنت نہیں دوں گا، بلکہ رمضان کے روزے کے بدلے میں رب خود تمہیں اپنا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ ایک روزے کے ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتنا ثواب ملتا ہے کہ اگر اسے کوئی چھوڑ دے ساری زندگی روزے رکھتا رہے اس ایک روزے کی قضا نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ لیکن اگر رمضان کے روزے کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی شخص یہ کہے کہ آج عید کا دن ہے، میں آج بھی روزہ رکھوں گا، آج بھی بھوکا رہوں گا، آج بھی پیاسا رہوں گا، اس لیے کہ روزے کا بڑا ثواب ہے، ایمانداری سے بتاؤ کیا آج کے دن روزہ رکھنا اسے ثواب دے گا یا گناہ دے گا؟ کیوں جی آپ حضرات سے پوچھ رہا ہوں، اس کو گناہ ملے گا، یہ روزہ اس کے لیے وبال جان بنے گا۔ یہ فرق کیوں؟ 30 روزے رکھے وہ اللہ کا قرب پا گیا، عید کے دن روزہ رکھا وبال جان بن گیا۔ میرے بھائی اتباع کا یہی نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہماری ناکامی، ہماری کامیابی، ہمارا اجر و ثواب، ہمارا گناہ وہ صرف اور صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے چلنے میں ہے۔ اگر ہم کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کے کریں گے وہ ہمارے لیے وبال جان بنے گا، چاہے نیک عمل کیوں نہ ہو، اور اگر اللہ کے نبی کے طریقے پر کریں گے تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب عطا فرما دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن، عید کے دن میں نے روزہ رکھنے کو حرام کیا کہ یہ دن تو کھانے کا ہے، پینے کا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا ہے، غم خاری کا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا ہے، بغض و عناد کو، حسد اور تکبر کو، چغلی اور غیبت کو اپنے دلوں سے نکالنے کا دن ہے۔ اور یہ دن ہے جیسے ہر قوم کے لیے ایک عید اور خوشی کا دن ہوتا ہے، آج کا دن ہمارے لیے اہل ایمان کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ لہٰذا میرے اے مسلمان آج کے دن اپنے دل سے نفرت و کدورت کو، بغض و حسد کو، تعصب اور دشمنی کو باہر نکالتے ہوئے اپنے دل سے اللہ رب العزت کا جہاں شکر ادا کرو اور اس شکر کا عملی نمونہ یہ پیش کرو، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ میرے نبی نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ لوگوں کا شکریہ کیا ہے کہ ہماری زبان سے انہیں حلاوت اور مٹھاس ملے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے پاؤں سے، ہماری آنکھوں سے، ہماری زبان سے وہ مامون اور محفوظ ہو جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اکمل الایمان، کامل ایمان والا وہ شخص ہے احسنہم خلقا، جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو۔ لہٰذا آج کے دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، جہاں ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے غریب، مساکین، یتامہ اور فقیر بھائیوں کا خیال کریں، وہاں پر جو ہم نے ایک تعصب کی بنیاد پر، سیاسی دشمنیوں کی بنیاد پر اور اسی طرح لسانی اور برادری ازم کی بنیاد پر جو نفرتیں پال رکھی ہیں، یقیناً یہ ہمارے اعمال کو ضائع کرنے والی ہیں۔ انہیں ہم ختم کرتے ہوئے ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ثبوت دیتے ہوئے
ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح گلے لگ جائیں کہ ہمارے دلوں سے جو یہ بناوٹی تکبر کی باتیں ہیں اور گردن میں جو سریے ہیں یہ آج نکل جائیں اور اس کی جگہ حلاوت، مٹھاس اور ایمانی اخوت لے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر پائی جاتی تھی۔ اور یہی بات تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی کہ اے کعبہ، تیری حرمت، تیری عزت، تیری شان بہت بلند ہے، لیکن میں محمد عربی قسم اٹھا کر کہتا ہوں والذی نفس محمد بیدہ کہ ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی حرمت، ایک مسلمان کی شان، ایک مسلمان کے مال کی حفاظت اے بیت اللہ تجھ سے زیادہ ہے، تجھ سے زیادہ ہے، تجھ سے بڑھ کر ہے۔ لہٰذا میرے مسلمان بھائی، مرنے سے پہلے ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ان حقوق العباد کو ادا کرنے کی فکر کرتے ہوئے حقیقی معنوں میں آج دوسروں کو عید کا تصور دیں، ایک خوشی دیں، اپنے چہرے سے بھی، اپنے جسم سے بھی، اپنے دل و دماغ سے بھی، تاکہ اللہ رب العزت حقیقی معنوں میں ہمارے ساتھ راضی اور باضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عید الفطر 2 رکعت نماز ہوتی ہے، اس کے اندر 6 زائد تکبیرات ہوتی ہیں۔ پہلی 3 تکبیریں قرات سے پہلے، دوسری 3 تکبیریں قرات کے بعد رکوع سے پہلے۔ ہر تکبیر پہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، تو نیت فرما لیں تاکہ عید کی نماز ادا کی جائے۔